پیتا جدھر ہویا مدنی تاجدار دا مکھ عارف کھڑی میاں محمد بخش رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے نے کہ کچا رنگ للاری والا پر عشق تیرے دا رنگ محمد تے چڑھیا پھر کئی لہدا عشق تیرے دا رنگ محمد تے چڑھیا مول نہیں لہدا اور اے رنگ جدو حضرت بلال تے چڑھیا سارے آخر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال تے رنگ چڑھیا امیہ بن خلف نے مارنا شروع کیتا کیا ہے بلال کلمہ چھڑ دے فرمایا ظالمہ جان دے سکنا پر مصطفیٰ دا ایمان نہیں دیا فرمایا کہ بے شک مارو بے شک مارو او مارو مارو سجل میرے دکھ بچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں جے سجل میرے دکھ بچ راضی جے سجل میرے دکھ میں سکھ نو چلے پاواں ایک مرتبہ جون کے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے سونے مدنی آقا میرے سونے مدنی آقا تیری ذات کو میں صدقے جڑا میرے مصطفیٰ تو صدقے جانا ذرا جھوم کے پڑھیے میرے سونے مدنی آقا میرے سونے مدنی آقا تیری ذات تو میں صدقے کو ذرا کم کر دے مہربانی مل کے پڑھیے میرے سونے مدنی آقا میرے سونے مدنی آقا تیری ذات تو میں صدقے میرے سونے مدنی آقا تیری ذات تو میں صدقے میرے سونے مدنی آقا تیری ذات تو میں صدقے
بن منگیا ملتا سب نو بن منگیا ملتا سب نو خیرات تو میں صدقے بن منگیا ملتا سب نو بن منگیا ملتا سب نو خیرات تو میں صدقے بن منگیا ملتا سب نو خیرات تو میں صدقے کملی والے نے کیتی ہے لوڑ پوری لوڑ مندایا تے بے لوڑیاں دی لوڑ مندا آتے بے لوڑیاں دی جو کوئی جاندا اونوں ہے فیض ملدا اوتھے گل نہیں او بات آ تھوڑیاں جو کوئی جاندا اونوں ہے فیض ملدا اوتھے گل نہیں او بات آ تھوڑیاں دی ہاں بڑے عجیب خیرات پہ کھاندیا اس پاک محمد دے جوڑیاں دی بن منگیا ملتا سب نو بن منگیا ملتا سب نو خیرات تو میں صدقے بن منگیا ملتا سب نو بن منگیا ملتا سب نو خیرات تو میں صدقے بن منگیا ملتا سب نو خیرات تو میں صدقے اور اسی حضور دی اس پاک محفل دے وچ بیٹھ کے آقا دی بارگاہ چ انہاں دا واسطہ پانے جنہاں نو قرآن نے فرمایا لؤلؤ والمرجان قبل غور شیر کہ محفل چ بیٹھ منگے صدقہ نواسیاں دا محفل چ بیٹھ منگے صدقہ نواسیاں دا اتھو خالی نہ کوئی جاوے اتھو خالی نہ کوئی جاوے سادات تو میں صدقے اتھو خالی نہ کوئی جاوے اتھو خالی نہ کوئی جاوے سادات تو میں صدقے اتھو خالی نہ کوئی جاوے سادات تو میں صدقے ٹھاٹ باٹ شاہانی تے تاج سارے اپنے آقا دے نوکر تو وار چھڈا اپنے آقا دے نوکر تو وار چھڈا ایکو ذرا کم کر دیا مہربانی سمجھ نہیں آ رہی سوفے کٹے امیراں تے تاجراں دے او دی کھجیاں دے بستر تو وار چھڈا سوفے گدے امیراں تے تاجراں دے او دی کھجیاں دے بستر تو وار چھڈا نہ کرے عظمت زمانے دی بیبیاں دی اور زہرا پاک دی چادر تو وار چھڈا یا نبی یا نبی اتھو خالی نہ کوئی جاوے اتھو خالی نہ کوئی جاوے مل کے پڑھیے اتھو خالی نہ کوئی جاوے
سادات تو میں صدقے تو خالی نہ کوئی آوے سادات تو میں صدقے تو خالی نہ کوئی آوے سادات تو میں صدقے تینوں دساں کی شان حسین دا میں فخر جی دے تے کرن خلیل ورگے فخر جی دے تے کرن خلیل ورگے کرتے لین غلامیاں دی خاطر اور میکائیل ورگے اسرافیل ورگے ترلے لین غلامیاں دی خاطر میکائیل ورگے اسرافیل ورگے جے کر غربی دا بچہ حسین منگے ہرنی تیر دے پھرن جبریل ورگے جے کر ہرنی دا بچہ حسین منگے ہرنی تیر دے پھرن جبریل ورگے او سردار ادب دی حد مک گئی ابوہا لگ دے گئی اسرائیل ورگے ایتھو خالی نہ کوئی جاوے ایتھو خالی نہ کوئی جاوے سادات تو میں صدقے ایتھو خالی نہ کوئی جاوے ایتھو خالی نہ کوئی جاوے سادات تو میں صدقے اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا لفی صاحب جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا کہ آقا تیری نظر پئی عمر او بڑیا فاروق اعظم تیری نظر پئی عمر بنیا فاروق اعظم علی مشکل کشا بنایا علی مشکل کشا بنایا تیری جھات تو میں صدقے علی مشکل کشا بنایا علی مشکل کشا بنایا تیری ذات تو میں صدقے علی مشکل کشا بنایا بنایا علی مشکل کشا بنایا تیری ذات تو میں صدقے پاوے توواں دی جڑ تے شاخ کے اور 10 پھل کتھے یارا خار کتھے 10 پھل کتھے یارا خار کتھے اکو تھاں تے مکے وچ رہن والے ابو جال کتھے یارے غار کتھے اکو تھاں تے مکے وچ رہن والے ابو جال کتھے یارے غار کتھے ملتا نہیں بلال دے وانگ عاشق اور ملدا عمر ورگا جان نثار کتھے ملدا عمر ورگا جان نثار کتھے او دیوانیا دیکھ جہانی اندر اور لبدا علی ورگا رازدار کتھے علی مشکل کشا بنایا علی مشکل کشا بنایا تیری ذات تو میں ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک صلی اللہ علیہ یا
اسناد تو میں نے مقبولیت حاصل ہوئی کہ کلام بس مختصر پڑھ کے انشاءاللہ اجازت مل کے پڑھیے گا. جتھے مجنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے جتھے مجنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا نی جندڑی چل چلیے جتھے مجنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے می برسیا کستوری دا می برسیا کستوری دا جدو سرکار نچوڑیاں زلفاں می برسیا کستوری دا جدو سرکار نچوڑیاں زلفاں کعبہ او در مڑ گیا یارو او جدر یار نے موڑیاں زلفاں جتھے مجنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا نی جندڑی چل چلیے جتھے مجنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا نی جندڑی چل چلیے کتا راکھوا کوئی نہیں مار سکدا کتا راکھوا کوئی نہیں مار سکدا ملکاں وچ قانون نظام لکھیا کتا راکھوا کوئی نہیں مار سکدا ملکاں وچ قانون نظام لکھیا مینوں تو رکھدی اگ نے ساڑنا کی او میرے پٹے تے محمد دا نام لکھیا جتھے مجنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا نی جندڑی. اور قابل غور شعر کہ بوئے ساقی نے کھولے نے ساریاں لئی بوئے ساقی نے کھولے نے ساریاں لئی اوے اتھوں اپنے پیندے تے غیر پیندے اتھوں اپنے پیندے تے غیر پیندے کئی پیندے نے سمجھ کے حق اپنا کئی جوڑے دی سمجھ کے خیر پیندے کئی پیندے نے سمجھ کے حق اپنا کئی جوڑے دی سمجھ کے خیر پیندے آپے زمزم او منگتے نہیں کدی غافظ اور تیرے آقا دے تو کے پیر پیندے جتھے مجنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا نی جندڑی وما علینا الا البلاغ.
حاضرین گرامی قدر، ہدیہ عقیدت بحضور بارگاہ سرور سربراہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ محمد حنیف بگا۔ اور حاضرین ذیبکار، ہماری بڑی خوشبختی ہے کہ آج کی ہماری اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت صاحبزادہ پیر سید بدر مسعود شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورہ شریف۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج کے ہمارے مہمان ثناخان رسول واہ کنج سے ایک عالی وقار سید زادے جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب، چکوال سے ہمارے مہمان ثناخان رسول جناب خالد حسنین خالد صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں ہر دو احباب کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، مجھے اگلے ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نعت دینی ہے۔ پنجابی زبان کے چند مصرے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے ایک دفعہ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ابھی حنیف بگا صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو اللہ اس نوجوان کی جوانی کو سلامت رکھے اور یہ سینے آباد رہیں۔ ابھی جب سے یہ محفل شروع ہوئی ہے پہلا نعرہ اس نوجوان نے بلند کیا، مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم آپ نے سننا تو شروع کیا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے کہیے سبحان اللہ، آخر تک سارے عاشق کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پنجابی زبان کے چند بڑے خوبصورت مصرے اور اس کے بعد مجھے اگلے مہمان ثناخان رسول کو دعوت نعت دینی ہے، اور جن کی نعت آپ سنیں گے تو نعت کے صحیح مفہوم، طریقے، آہنگ اور ڈھنگ سے آپ کو آگاہی اور آشنائی مل جائے گی۔ مجھے چند مصرے پیر صاحب اس عالی وقار شخص کے پیش کرنے ہیں دنیا جس کو پیر فضل گجراتی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ پنجابی زبان کے کلاسک شعراء کا وہ استاد جو کہنے کا پیر نہیں ہے بلکہ واقعتاً پنجابی شاعر کا پیر ہے، حضرت پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے پنجابی کے چند مصرے جو آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گے اور آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ماحول مزید ذرا آسان ہو جائے گا۔ لیکن محبت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے۔ اسٹیج والے جتنے مقتدر احباب ہیں سب محبت سے ایک دفعہ حصہ ڈالیے، پھر کہیے سبحان اللہ۔ بعض کا ہوتا یہ ہے کہ خطیب اور نقیب حضرات اپنی حاضری نوکری پیش کرتے رہتے ہیں، وہ اپنا زور بھی لگاتے رہتے ہیں، اپنی خطابت نقابت کے جوہر دکھاتے رہتے ہیں، لیکن سننے والے بعض اوقات اس طرح کا رسپانس ظاہر نہیں کرتے۔ تو بات حاضرین گرامی قدر یہ ہے، پہلے چار مصرے پیر صاحب سے پہلے سن لیجئے کہ ہم جب بھی مائک پر کھڑے ہوتے ہیں اپنی حاضری اور نوکری پیش کرنے کے لیے، ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں اتر جائے کلام ایسا ہو، دل میں اتر جائے کلام ایسا ہو، قوم کا درد بھی شامل ہو، پیام ایسا ہو، اہل محفل سے مجھے داد ملے یا نہ ملے، میرے آقا کو پسند آئے سلام ایسا ہو، اہل محفل سے مجھے داد ملے یا نہ ملے، میرے آقا کو پسند آئے سلام ایسا ہو۔ حاضرین گرامی قدر، ہماری تربیت بھی اساتذہ نے یہی کی ہے اور ہماری اپنی طبیعت بھی الحمدللہ یہی ہے کہ ہمیں جن کو سنانا ہے ہم سنا لیتے ہیں، اور ہمارا پکا ایمان ہے کہ ہمیں وہاں سے داد بھی ملتی ہے، دعا بھی ملتی ہے۔ اب حضرت پیر فضل گجراتی کے چند مصرے جن کے لیے میں نے یہ تمہید بات دی، پیر صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی نوکری کیسے پیش کرتے ہیں۔ آج کے دور کی پنجابی بھی آپ نے سنی ہے جس میں شاعر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے۔ اب اس آدمی کی پنجابی سنیے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا بڑا کرم ہے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ پلیو پلی وچ جگ دے ہین سونے، توجہ نہ ذرا چند مصرے میں بیان کرنے میں سنو کہ پلیو پلی وچ جگ دے ہین سونے، سونے نہیں پر میری جناب ورگے، مل کے آخو سبحان اللہ۔ پلیو پلی وچ جگ دے ہین سونے، سونے نہیں پر میری جناب ورگے، وہ جدے پسینیاں وچ ہلے رکھے گئے نے عطر گلاب ورگے۔ تھوڑا سا کو کم تھا کہ میری بات سمجھ آ جائے، باقی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا تعاون بہت اچھا ہے۔ پلیو پلی وچ جگ دے ہین سونے، سونے نہیں پر میری جناب ورگے، وہ جدے پسینیاں وچ ہلے رکھے گئے نے عطر گلاب ورگے۔ اگلے دو مصرے سنیے۔ سورہ یوسف میں آپ نے علماء سے قرآن کی زبان میں یہ واقعہ لاتعداد مرتبہ سنا کہ جب مصر کی عورتوں نے جناب زلیخا کو یہ طعنہ دیا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو عزیز مصر کی بیوی ہے اور ایک غلام زادے پر فریفتہ ہو گئی ہے،
تو زلیخا نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں اس غلام زادے کو تب تمہارے سامنے لاؤں گی تو پھر دیکھنا تمہارا حال کیا ہوتا۔ وہ منظر سامنے لائیے کہ جب جناب زلیخا کی سہیلیاں جمع ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے پردہ اٹھتا ہے، وہ دو مصرے پہلے یہاں پہ جو تاجدار بریلی نے کہے وہ سنیے، اور اس کے بعد حضرت پیر فضل گجراتی کا خیال۔ تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہن پیر فضل گجراتی دا خیال اور انہاں دی نوکری سنو۔ پیر صاحب لکھتے نے کہ چہرہ ماہ کنان دا ویکھ کے تے مہوشاں نے انگلاں چیر لیاں، چہرہ ماہ کنان دا ویکھ کے تے مہوشاں نے انگلاں چیر لیاں، تے تیری ایک انگشت دا ویکھ جلوہ سینے چاک کر لین مہتاب ورگے۔ آقا تیری ایک انگشت دا ویخ جلوہ سینے چاک کر لین مہتاب ورگے۔ اور حضور دی بارگاہ دا اعجاز دیکھو کہ چھپ کے کئی باری تیری بس مندر، چھپ کے کئی باری تیری بس مندر بہنا پہ جاندا چننا ورگیاں نو۔ آقا چھپ کے کئی باری تیری بس مندر بہنا پہ جاندا چننا ورگیاں نو، تے جا کے کئی باری تیری بارگاہے دیوے پے بالن آفتاب ورگے۔ اور پیر صاحب نے ایک استغاثہ بھی بیان کیا، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ معروضہ بیان کیا۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اسی نہ پارس نہ سنگ پارا نہ پڑی اکسیر دی منگنے آ۔ آقا اسی نہ پارس نہ سنگ پارا نہ پڑی اکسیر دی منگنے آ، تیرے عشق چچانے آ شہ خوباں ساڈے دل ہو جان سیماب ورگے۔ تیرے عشق چچانے آ شہ خوباں ساڈے دل ہو جان سیماب ورگے۔ آخری دو مصرے۔ کچھ بندے ساری عمر اس فکر چ پریشان رہندے نے کہ میں دعاواں بڑیاں منگیاں، میں تسبیحاں بڑیاں کڈیاں، میں چلے بڑے کیتے، میں ورد بڑے کیتے، وظیفے بڑے کیتے، پیر صاحبان کو دعاواں بھی کروائیاں، بڑے ہاڑے واسطے وسیلے اختیار کیتے، لیکن سرکار دی بارگاہ چ حالے مینوں بلاوا نہیں آیا۔ ان دی وجہ تے بے شمار نے، لیکن جڑی وجہ پیر صاحب نے لکھی صاحبزادہ صاحب وہ صاحبان نسبت واسطے ہے تے یاران طریقت واسطے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں، ذرا توجہ کرنا آخری دو مصرے تے، حضرت پیر فضل گجراتی لکھتے ہیں کہ اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی، اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی، اجے دور نے ساتاں وصل دیاں، اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی، اجے دور نے ساتاں وصل دیاں۔ وجہ کی ہے؟ اجے فضل تیرے کچے اتھرو نے، اجے فضل تیرے کچے اتھرو نے، اجے ہوئے نہیں سرخ ناب ورگے، اجے فضل تیرے کچے اتھرو نے، اجے ہوئے نہیں سرخ ناب ورگے۔ پلیو پلی وچ جگ دے ہین سونے، سونے نہیں پر میری جناب ورگے، او جدے پسینیاں وچ ہلے رکھے گئے نے عطر گلاب ورگے۔ حاضرین گرامی قدر، محبت کے اس خوبصورت تذکرے کے بعد اور اس نوکری کی سعادت کے بعد مجھے عرض وطن کے ایک ممتاز و مقتدر ثناخان رسول کو دعوت نعت دینی ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑا کرم کمایا اس نوجوان ثناخان رسول پر کہ حضور کی مدحت کے صدقے، حضور کی نعت کے صدقے اللہ رب العزت نے عرض وطن میں اور عرض وطن کی حدود سے باہر اس نعت خان کو، اس ثناخان رسول کو، اس مدحگر کو اور حضور کی ڈیوڑی پر صدا لگانے والے خوش نصیب کو اللہ نے بے حد عزت سے، پذیرائی سے اور برکت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے انتخاب کلام کی دولت سے بھی نوازا ہے اور سر کی صورت میں وسیع خیرات ان کے دامن میں ڈالی ہے۔ شہر چکوال کی مردم سے سرزمین سے ہمارے آج کے معزز اور محترم مکان مکرم المحترم میرے انتہائی باب ثناخان رسول اب نعت سنیں گے، اور نعت ہم یہاں اس 24 کلان چک میں سنیں گے اور محسوس یہ ہو رہا ہوگا کہ حضور کے قدموں میں بیٹھے نعت سن رہے ہیں۔ میری مراد شہر چکوال سے ہمارے معزز اور مکرم مہمان مکرم و محترم جناب خالد حسنین خالد سے ہے۔ التماس گزار ہوں آپ تشریف لائیں کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہوئے حضور صاحب نعت کے قدموں میں لے جانے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ التماس میرا یہ ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ عقیدت سے بھرا ہوا اور دل کی آواز سے نکلا ہوا نعرہ تکبیر و رسالت آپ نے بلند کرنا ہے۔ ہمارے مہمانوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ حضور کے دیوانے انہیں سننے کے لیے اور دعا اور داد سے نوازنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ محبت سے سارے کہیں گے نعرہ تکبیر،
آخر تک جس ساتھی نے ابھی تک کسی نعرے میں حصہ نہیں ڈالا وہ بھی اب حصہ بنے اور موقع سے غنیمت سے فائدہ اٹھائے. نعرہ تکبیر سب کہیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چورا شریف.